أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. معزز حضرات، ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ان گزرتے ہوئے لمحات میں الہ العالمین ہم سب کو اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو رمضان مبارک خیر و عافیت سے عبادت کرتے ہوئے اپنی مغفرت کراتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین وائرس سے متاثرہ لوگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. کائنات کا مالک جتنے بھی اس وائرس سے متاثر ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان سے رحمت اور مغفرت والا معاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. آج آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد چند سوالات جو آپ ہی کی طرف سے آئے ہیں تمام لوگوں کے لیے، افادہ عام کے لیے ریکارڈنگ کی صورت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیں، جو میں نے آیہ مقدسہ کا ایک حصہ پڑھا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ فرماتا ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا چاہتا ہے، وہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ رمضان کے روزے بھی میرے اور آپ کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مجھے اور آپ کو تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ ٹوتھ پیسٹ اور مسواک اور انہیلر کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے. تو پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیجئے، ہر وہ شے جو حلق سے نیچے چلی جائے، جو مجھے اور آپ کو قوت اور طاقت دے، اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسرا اصول یاد رکھ لیجئے، ہر وہ عادت، وہ ضرورت جو میں اور آپ باقاعدگی سے ساتھ کرتے ہیں، جسے نہ کریں تو میں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں چھوڑنے کا نام روزہ ہے. ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا مسئلہ یوں ہے کہ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کلی کرتے ہو، تمہارے منہ میں پانی جاتا ہے تو اس سے تمہارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو اس کا مسئلہ بالکل یہی ہے کہ اسے کوشش کیجئے کہ دانت جو ہیں وہ خوب اچھے انداز میں آپ صاف کریں، لیکن کوشش کیجئے کہ وہ حلق میں نہ جائے، اس کا ذائقہ وہ آپ کے حلق سے نیچے نہ جائے. اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ آپ مسواک کر رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یقیناً بے شمار لوگ ایسے ہیں جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں یا آفس میں جانے کے لیے یا ویسے ہی جاگتے ہیں تو ان کی ایک عادت ہے، ہیبٹ ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ نیچے ہو کر ٹوتھ پیسٹ کیجئے سنک پہ. کوشش کریں کہ وہ اس کے جو ذرات ہیں یا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے. تو اس طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا احتیاط کے ساتھ بالکل جائز ہے، اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے. دوسرا مسئلہ انہیلر کا ہے. بالکل انہیلر لے سکتے ہیں جن لوگوں کو سانس کی پرابلم ہے. انہیلر کا صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ دو قسم کے انہیلر آتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے وہ نارملی آپ کو گیس اور آکسیجن دینے کے لیے ہے، اس سے تو بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دوسرا وہ ہے جس میں غالباً پاؤڈر یا کوئی اور چیز کیمیکل استعمال ہوتا ہے. اگر وہ کیمیکل والا جو ہے اگر استعمال کریں، وہ منہ میں ہی رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر وہ گلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسری بات آپ نے پوچھی تھی کہ انجیکشن کے حوالے سے. دیکھیں، انجیکشن جو ہے اگر آپ لگاتے ہیں، وہ وین میں لگائیں یا آپ گوشت میں لگائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. الا وہ انجیکشن جو آپ سپلیمنٹ کے طور پہ، غذا کے طور پہ لگائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہی مسئلہ سگریٹ کا بھی ہے. ایک عادت ہے، ایک ہیبٹ ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نسوار کا بھی یہی حکم ہے، اگر وہ صرف منہ میں رہے تو حلق میں نہ جائے تو اس کے بارے میں بھی علماء اور ائمہ کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ مکروہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ روزہ ان عادات سے رکنے کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمائی ہیں اور جو میری اور آپ کی زندگی کا معمول بن چکا ہے. ان سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نے چھوڑ دینا، اصل میں روزے کا مقصد یہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام حضرات احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. احتیاط کے دامن کے ساتھ آپ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، مسواک بھی کر سکتے ہیں، انہیلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، انجیکشن بھی لے سکتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، ضرورت کے تحت ہے، وہ غذا کے طور پہ نہیں ہے، وہ انجیکشن بھی لے سکتے ہیں. آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ کچھ لوگ، ساتھیوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں یا دوسری انہیں کوئی بیماریاں ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں. تو بالکل کوئی شک نہیں ہے. جو اگر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ کو
یہ پرابلم ہے، اس کی وجہ سے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کا فدیہ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو ڈائبٹی کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ لیول 1 2 3 پہ چلے جاتے ہیں، ایسے لیولز ہیں شاید، تو ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں جو شروع کے لیول میں جنہیں معمولی سی شوگر کا مسئلہ ہے تو ان کی صحت کے لیے روزہ رکھنا بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر روزہ وہ چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز کوشش کیجئے روزہ رکھیے، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العزت صحت بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے بے شمار صحت کے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ حل بھی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔